بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، قسط نمبر 8۔ کون حسین؟ وہ جو مجسمہ خصائل حمیدہ تھے، بہترین خصلتوں کے پیکر محسوس تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے حوالے سے بڑے غمخوار اور دلدار تھے، جو حق و صداقت کے علم بردار تھے، احسان اور اخلاص کے گوہر آبدار تھے، ایثار اور انفاق کے لالے بدخشاں تھے، عبادات اور ریاضت کے حوالے سے شب زندہ دار تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جنتی جوانوں کے سردار تھے۔ نہ آپ کو تخت اور تاج کی کوئی لالچ تھی، نہ آپ کسی کے غلام باج گزار تھے، خواہشات اور شہرت سے کوسوں دور تھے، اہل اسلام کے تاجدار اور اہل ایمان کے لیے کلاه افتخار و امتیاز تھے۔ نہ لالچ تھی لشکر اور سپاہ کی، اور نہ جاہ اور جلال اور منصب کے متمنی تھے۔ بڑے صاحب کمال اور جمال تھے کہ آپ کی رفعت فکر اور شعور پر ملائکہ بھی جھوم اٹھتے تھے۔ وہ حسین جو اہل بیت اطہار کے فرد فرید، خانوادہ سیادت سعادت پناہ کے گلے سر سبد، باغ اسلام کے مالی، مگر کینہ اور کھوٹ سے خالی، بغض اور حسد اور حب جاہ و ریاست سے بالکل عاری تھے، جن کا محب صادق جنتی اور نفرت رکھنے والا حاسد کمبخت ناری اور کھاری ہے۔ سلام اے علی کے نور نظر سلام۔ حق تو یہ ہے کہ حق کو چھپایا نہیں جا سکتا، اور تاریخ حقائق اس پر شاہد عدل ہیں کہ حسین صداقت صدیق اکبر، شجاعت فاروق اعظم، غیرت عثمانی غنی اور حکمت حضرت علی سے پورے طور پر مستفید تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پیارے حضرت حسین، حضرت سعد کی دانش و بینش، حضرت طلحہ کی جانثاری و جان سپاری، حضرت عبداللہ بن مسعود کی فقہ دانی، حضرت ابوذر غفاری کی تقوی شعاری، حضرت معاذ بن جبل کی فرائض شناسی، حضرت بلال کی جفا کشی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر دانی، حضرت ابو ہریرہ دوسی کی حدیث دانی، حضرت سیدتنا فاطمہ کی انکساری، سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی ریاوزاری، سیدہ ام المؤمنین حضرت حفصہ کی غیرت دینی، سید الشہداء حضرت حمزہ کی دلیری، اور سیدنا حضرت حسن کی طلاقت لسانی۔ یہ تمام صفات اور اعلیٰ اخلاق حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں فی الجملہ موجود تھے۔ ایک خلد بری میں بسیرا کرنے والے ہمارے پیارے حسین سلام ہو۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت علی اور سیدتنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے دوسرے صاحبزادے تھے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور القاب بہت تھے، مثلا سید، شہید، شبیر، سبط نبی اور ریحانۃ النبی۔ یوں تو زندگی میں آپ نے کئی نکاح فرمائے ہیں، صاحب اولاد بھی ہوئے ہیں، کافی صاحب ثروت تھے، لیکن ساری دولت اور ثروت فقراء اور غرباء پر خرچ فرمایا کرتے تھے۔ یعنی اختیاری بادشاہت میں بھی
اختیاری فقر کو اختیار فرمایا۔ 3 صاحبزادے تھے، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زین العابدین لقب سے زیادہ متعارف ہیں، مشہور ہیں، سانحہ کربلا میں شریک تھے، مشیت الہی سے زندہ بچے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نسل پاک انہی سے چلی ہے، پھولی ہے اور پھیلی ہے ساری دنیا میں، جن کا مشہور نعتیہ کلام زبان زد عام اور خاص ہے، جس کے شروع کے چند یہ بند آپ کو سناتا ہوں۔ ان التیا ریح الصباح یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم من وجہہ شمس الضحی من خدہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدی من کفہ بحر الہمم۔ باقی 2 فرزند سیدنا حضرت علی اصغر جو سانحہ کربلا میں شہید ہوئے تھے، شیرخوار بچے تھے، 6 ماہ کے تھے۔ بدنصیبوں نے اس بن کھلے پھول کو بھی مسل ڈالا اور راہی جنت ہوئے۔ اور ایک نوجوان فرزند سیدنا حضرت علی اکبر بھی تھے، وہ بھی اپنے والد بزرگوار سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ واقع کربلا میں شہادت کے ساتھ سرفراز ہوئے تھے۔ اسی طرح 3 صاحبزادیاں تھیں، سیدہ حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی کا نام، سیدہ حضرت سکینہ دوسری بیٹی کا نام، اور سیدہ حضرت زینب تیسری بیٹی کا نام۔ اللہ ان سبوں سے راضی ہو اور اللہ ان سبوں کو راضی کرے، اور قیامت کے دن ہمیں انہی کے ساتھ محشور فرمائے، اور ان کی سفارش اور شفاعت ہمارے اور ہمارے اہل عیال کے حق میں قبول ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کم عمری کی وجہ سے صرف 8 احادیث شریفہ روایت فرمائی ہے، مگر اس کے باوجود آپ نے جلیل القدر صحابہ سیدنا حضرت فاروق اعظم، سیدنا حضرت علی یعنی اپنے والد صاحب سے، و سیدتنا حضرت فاطمہ یعنی اپنے والد محترمہ سے، ان کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور دوسرے بہت سارے جلیل القدر صحابہ سے اپنے نانا جان حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو نقل فرمایا ہے۔ بالآخر علم و عمل، اخلاص و احسان، ایثار و انفاق اور دعوت و عزیمت کے یہ پیکر جمیل ظالم شامی فوجیوں کے ہاتھوں اپنے متعلقین کی شہادت پانے کے بعد 10 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعۃ المبارک بوقت نماز جمعہ دریائے فرات کے کنارے میدان کرب و بلا کی تپتی ریت پر انتہائی پیاسے ہونے کی حالت میں مظلومانہ طریقے پر خود ہی آپ جام شہادت سے سرفراز ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر میں بس یہی دعا ہے، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ، بگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ قسط نمبر 9 میں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔